اس چھوٹے سے کیڑے کو اللہ نے کیوں کر بنایا؟ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کے بنانے سے کیا فائدہ ملے؟ فرمایا جناب داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ اپنے صومعہ کے اندر، عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی حمد اور ثنا کر رہے تھے۔ تو ثنا کرتے کرتے اچانک آپ کی نظر زمین پہ پڑی تو دیکھا وہاں ازرعا دودتن ہمراء فی التراب، وہاں مٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کیڑا نظر آیا۔ خیال آ ہی جاتا ہے، انسان کے ذہن میں باتیں آ ہی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ گئی۔ کہنے لگے ما اراد اللہ فی ہذہ الدودہ، اس چھوٹے سے کیڑے کو اللہ نے کیوں کر بنایا؟ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کے بنانے سے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ چھوٹا سا کیڑا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ہزاروں لاکھوں حکمتیں پنہا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اور آپ کی سوچ کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ نے اس کو کس لیے بنایا؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے اسی کیڑے کو، امام غزالی فرماتے ہیں، قوت تکلم عطا فرمایا۔ اللہ نے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ اللہ کے نبی سے باتیں کرنے لگا، اللہ کے نبی سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ اللہ نے مجھے بے مقصد نہیں بنایا، با مقصد بنایا۔ میری تخلیق کے پیچھے اس کی حکمتیں کار فرما ہے، اس کی سوچ، اس کا کرم کار فرما ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا دن بھی بے مقصد نہیں گزرتا، میری رات بھی بے مقصد نہیں گزرتی۔ ذرا ٹھہر کر بتائیے میرے جوان دوستو، آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ کا ایک ایک پل گزرتا ہوا لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ اور یہاں ایک کیڑا کہہ رہا ہے میرا دن بھی بے مقصد نہیں ہوتا، میری رات بھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا پھر بتائیں، تو وہ کیڑا کہنے لگا اما نہاری، جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، نیا سویرا آتا ہے، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ مجھے میرے دل میں ڈال دیتا ہے یہ بات، اور میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں دن کے اندر روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1000 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ مجھے رب نے بے مقصد بنایا ہے؟ میرا دن اس ورد میں گزر جاتا ہے۔ حضور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، جب چاند اپنا مسکراتا چہرہ لے کر نکلتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو اللہ میرے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، میں روزانہ رات کو یہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، 1000 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہوں۔ میری عقل دنگ رہ گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کہاں جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں رحمت کائنات کا زمانہ؟ تو کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ ایک پل میں ہزاروں عالم آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ کیسا انداز ہے، گویا کہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ وہ کیڑا کہنے لگا حضور دن کو میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور رات کو اس کے پٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، تو مجھے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ واقعی اللہ نے جس کو بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا۔